علی ظفر صاحب، آج آپ نے سینٹ میں اپنا سوال مؤخر کیا اور ملاقات سے اس کو مشروط کر دیا. بنیادی طور پہ کیا خدشات کیا ہیں آپ کے؟ یہ دیکھیں، جس طرح یہ آگے بات بڑھاتے ہوئے ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے، وہ بانی ہیں اور وہ جیل میں ہیں. ان کے خلاف سیاسی مقدمے، جھوٹے مقدمے، بے بنیاد مقدمے بنائے ہوئے ہیں. ان کو آپ جیل میں رکھ رہے ہیں اور جیل میں رکھنے کے بعد ان کو آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں لے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کو ایسی قید جو کہ بالکل تنہائی میں قید ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر پچھلے 1 مہینے سے رکھا ہوا ہے آپ نے. نہ ان کے پاس اخبار ہے، نہ ان کے پاس ٹی وی ہے، نہ ان سے کسی ملاقات ہو رہی ہے. یہ جو حرکت کر رہے ہیں اس سے بدنامی تو ہو رہی ہے حکومت کی بھی، ملک کی بھی، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ ہر قانون، ہر آئین کی شق، ہر بنیادی حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ہیومن رائٹس جس پہ پاکستان نے معاہدے کیے ہیں، جو ہمارے آئین میں درج ہے، اس میں بھی اس کی ممانعت ہے کہ آپ کسی کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں رکھ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ یہ افواہیں پیدا ہو رہی ہیں، جو افواہیں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، وہ اور بڑھیں گی اور لوگوں میں عجیب عجیب خیال آئیں گے کیونکہ آپ ملاقات نہیں کرانے دے رہے. تو ایک بڑی سمپل سی ریکویسٹ تھی اور آج سوال پوچھا گیا تھا، کیونکہ یہ منسٹر تھے سینٹ میں، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کب ملاقات کرا سکتے ہیں. یہ ہمیں بہت سارے سینیٹرز نے، جتنے پی ٹی آئی کے سینیٹرز تھے، ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری ملاقات کا دن بتا دیں. ہم جو دن آپ مقرر کریں گے ہم اس پہ تیار ہیں، اور سینٹ کے اوپر آپ بیان دیں، آن اوتھ بیان دیں کہ کب ملا رہے ہیں. یہ ایک بڑی جینوئن ریکویسٹ ہے. وہ الگ بات ہے کہ چیف منسٹر جا رہے ہیں، لائرز جا رہے ہیں، وکیل جا رہے ہیں، ان کی اپنی فیملی جا رہی ہے، ان کی بہنیں جا رہی ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں؟ اب اس کا جواب کیا آیا؟ اس کا جواب یہ آیا کہ جناب ان کو پہلے ملنے کی اجازت دی جاتی تھی اور ان کو بڑی سہولتیں دی گئی ہیں. یہ تو کوئی جواب نہ ہوا. ہمارا سوال یہ تھا کہ کب اجازت دیں گے؟ ماضی میں بالکل ملنے کی اجازت تھی، جمعے کو بھی، جمعرات کو بھی اور منگل کو بھی، اور اس کے علاوہ کیسز بھی چل رہے تھے. اس وقت ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. ہم بلکہ باقاعدہ عدالت کے حکم کے مطابق ایک لسٹ دیتے تھے اور اس لسٹ کے مطابق ہم جا کے ملاقات کر کے باہر آ جاتے تھے. اس میں ایک کوئی ایسا ہنگامہ نہیں تھا، نہ ہم نے کوئی اس کو پروٹیسٹ کیا تھا، کیونکہ ایک قانونی طریقے سے ہم چل رہے تھے. اچھا علی ظفر صاحب، سوری قطع کلام، معاف. جو حکومت کے کچھ لوگ ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ پبلکلی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کی سہولت دی خان صاحب کو، جو ان کا استحقاق تھا، لیکن اس کا غلط استعمال ہوا. وہ ایسے بیانات جاری کرتے ہیں، جو لوگ ان کو ملتے ہیں وہ بیانات باہر لے کے آتے ہیں، پھر وہ سوشل میڈیا پر، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ملک میں وہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے ملاقاتیں محدود کی گئی ہیں. تو یہ ایک سوال تو بنتا ہے حکومت کی طرف سے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک شخص کے پاس اظہار رائے کا ایک اختیار ہے اور وہ اگر اظہار رائے کر رہے ہیں تو اس میں یہ کہہ دینا کہ وہ اظہار رائے نہیں کر سکتے اور اگر وہ کریں گے تو ہم ان کو ملاقات نہیں کرنے دیں گے، یہ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ لیڈر ہے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر، اگر وہ نہیں، سوری علی ظفر صاحب، اگر وہ اظہار رائے قانون شکنی پر مبنی ہے، ملک میں فساد برپا کرتا ہے، تو پھر تو رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے نا. جی، اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ سامنے لے کے آئے نا، اس کے اوپر تنقید کریں. لیکن یہ جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے وہ بالکل مختلف چیز ہے. نہیں علی ظفر صاحب، جو ٹویٹس، جو ان کے ایکس ہینڈل سے سٹیٹمنٹس شیئر ہوتی ہیں، کیا ان میں ایسا کچھ نہیں کہ ایک ملک میں لوگوں کو اکسانے اور انارکی کی طرف رجحان کی وہ ترغیب دیتے ہیں؟ جی، مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے، ہم ایک جنرل بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں. ایک شخص ہے، اس کے خلاف کیسز ہیں،
کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے وکیل سے ملے جا کے اور وکیل کو بتائے کہ میرا کیس کیا ہے اور کس طرح لڑنا ہے اور انسٹرکشنز دے؟ کیا ایک سیاسی جو قیدی ہیں، جو ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کے بانی ہیں اور لیڈر ہیں، کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنی لیڈرشپ سے وہ ملیں اور ان کو ہدایت دیں یا انسٹرکشنز دیں کہ آپ نے کس طرح سیاست کرنی ہے، آپ نے کس طرح پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے؟ یہ ایسے سوال ہے. کیا ایک شخص ہے، ان کی بہنیں ہیں، کیا اس کو حق نہیں ہے اس شخص کو کہ اپنی بہنوں سے ملے اور بہنوں سے گفتگو کریں؟ ایک شخص ہے، کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے وہ مل سکیں جو اسی جیل کے پریمیسز میں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس کا آپ تعلق کسی اور چیز سے نہیں لگا سکتے. یہ ایک بنیادی حق ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اگر کوئی اور کاروائی کرتا ہے کوئی شخص، اس کے خلاف قانونی کاروائی کریں، لیکن آپ اس کو بند نہیں کر سکتے، سولیٹری کنفائنمنٹ نہیں کر سکتے. یہ کسی بھی قانون میں اس کو ٹارچر سمجھا جاتا ہے اور کسی بھی قانون میں ٹارچر کی اجازت نہیں. یہ فرمائیں کہ سہیل آفریدی صاحب آپ دھرنا دے رہے ہیں، آپ کے ارکان سینٹ، ارکان اسمبلی بھی وہاں نہیں ہیں، چند درجن لوگ ہیں، اور کیا اس دھرنے سے وہ ملاقات کو ممکن بنا پائیں گے یا رہائی کا راستہ کھلے گا، یا صرف یہ ٹوکن دھرنا ہے، احتجاج ہے کہ جی چونکہ آپ نے ملاقات نہیں کرائی تو ہم علامتی احتجاج کر کے واپس چلے جائیں گے؟ میری نظر میں کوئی بھی احتجاج جو ہے وہ اس کا یہ نہیں مقصد ہوتا کہ آپ نے امیڈیٹلی اس کا کوئی رزلٹ لینا ہے یا اس کا نتیجہ نکل آئے گا ایک دم. احتجاج کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک احتجاج کر رہے ہیں کسی ناانصافی کے خلاف، اور یہ حق ہے. اب اس کو آپ ایک بار کریں، 2 بار کریں، 10 بار کریں، آپ کا حق ہے جتنی مرضی بار کریں. اس کو آپ لمبا کرتے ہیں، 1 دن کا کرتے ہیں، 10 دن کا کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا حق ہے. لیکن ابھی تک جو مجھے اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ جو آفریدی صاحب نے اناؤنس کی تھی بات، وہ یہی تھا کہ ہر منگل کو اور جمعرات کو اگر ملنے نہیں دیں گے تو یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا. اور اگر یہ پروٹیسٹ ہر روز بھی کرنا پڑا تو وہ ہر روز کے لیے بھی تیار ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ سینیٹرز اور ایم این ایز کیوں نہیں گئے. سینیٹرز پچھلے منگل ادھر موجود تھے، اور آج چونکہ سیشن اس وقت چل رہا تھا تو اس لیے وہ ادھر نہیں جا سکے. اسی طرح ایم این ایز کا بھی یہ ہے کہ ان کا بھی اجلاس ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اور اس لیے وہ بھی وہاں نہیں جا سکے، لیکن وہ بھی منگل کو بھرپور تعداد میں موجود تھے. تو یہ نہیں، اگر منگل کو تو بلکہ سنا ہے کہ مشترکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، تو اس دن بھی تو آپ کی مصروفیت ہوگی، تو آپ پھر نہیں جا پائیں گے. لیکن یہ ہے کہ پچھلے منگل کو جب علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں دھرنے میں موجود تھے تو اس وقت سہیل آفریدی صاحب نہیں پہنچے، اور کہا یہ گیا کہ فالس فلیگ آپریشن کا اندیشہ ہے. تو آج وہ اندیشہ نہیں ہے کہ آج وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے وہاں؟ دیکھیں، انہوں نے یہ بالکل اناؤنس کیا تھا کہ میں آؤں گا، اور انہوں نے اس اناؤنسمنٹ کے بعد وہ آج موجود تھے. آج ان کا لسٹ میں نام بھی دیا گیا تھا، اور وہ امید رکھتے تھے کہ آج ملاقات ہوگی، تو ملاقات کرنے آئے تھے وہ. اور جب ملاقات نہیں کرنے دی تو پھر اس کو دھرنے میں کنورٹ کیا گیا. تو اگر ضرورت پڑی تو وہ بار بار آئیں گے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں چیف منسٹر ہوں اور میرا حق ہے کہ میں اپنی لیڈر سے ملوں جنہوں نے ان کو نامنیٹ کیا اور جنہوں نے نامزد کیا کہ وہ چیف منسٹر بنے.